جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی رہ گئی، کھا کر تماچے سو گئی، زندہ کی خاک پر زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا، کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا، بابا کو تو سنا پہ، بابا کو تو سنا پہ صدا دیتی رہ گئی، بابا سنا پہ روتے تھے تب تجھ کو دیکھ کر زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، اماں کی طرح تجھ کو بھی نہ مل پائی تھی ردا، بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا، پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح ناکے سے گر کے ہو گئی، تیری بھی کھم کمر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، لکھوں صاحب کس طرح محشر کا مرحلہ تھا، غم کی انتہا پہ بھی عابد کا حوصلہ، زندہ بہن کی قبر سے، زندہ بہن کی قبر سے اٹھ کر چلا گیا، احوال غم سنانے کو بابا کی قبر پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، وشنودی امام زمانہ بلندر صلوات اللہ۔ فاتحہ۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے امام کی رکاب میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے مولا آقا کے تمام دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے باوجود بلند صلوات۔
جلدی کر لو نا. اللہ اس سے بہتر صلوات پڑھا محمد والے. کیا ہو گیا اس میں؟ جی بہتر بہتر. تھوڑا سا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مل کر باوض بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في عذاب المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. درود پڑھے محمد وآل محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سلسلہ گفتگو حدیث مبارک جو ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئی کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں انا لقتل الحسین حرارتاً، یقیناً حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل میں ایک حرارت ہے جس کا ظرف ہے مومنین کے دل، فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. اس حرارت کی صفت یہ ہے کہ یہ ہرگز ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں ابتداءً عرض کیا کہ کربلا کے واقعے کو، کربلا کے اس معرکے کو سادہ نگاہ سے دیکھنے سے وہ نتائج نہیں مل سکتے ہیں جو اس کو دقیق دیکھنے سے ہیں. جو اس کو دقت سے دیکھا جائے، اس کی ابتدا کو دیکھا جائے، اور پھر اس کے ابتدا کے ساتھ ساتھ یہ بحث بہت اہم ہے کہ کربلا کا واقعہ زمان اور مکان سے ماورا ہے. نہ یہ زمانے کی قید میں آتا ہے، یہ نہ مکان کی قید میں آتا ہے یہ واقعہ. کیوں؟ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کا جو تعلق ہے وہ گہرا تعلق ہے خود نظام ہدایت بشر سے. نظام ہدایت بشر کا جہاں ایک سلسلہ ہم فطرت سے ثابت کرتے ہیں اور قول معصوم سے ثابت کرتے ہیں، قول الہی سے ثابت کرتے ہیں، اور ان ساری دلیلوں کے ساتھ جہاں نظام ہدایت کو ثابت کیا جاتا ہے وہاں خود ایک بہت ایک محکم بحث یہ ہے، ایک باقاعدہ تحقیقی موضوع ہے کہ خود نظام ہدایت کی حفاظت کا جو انتظام اللہ نے کیا ہے. ظاہر مقابل پر ظاہر نظام ہدایت کے نظام ضلالت ہے، نظام گمراہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظام ہدایت نے ساتھ ساتھ چلنا ہے. جتنا قدیم ظاہر ہے اگر بشر کی عمر کو دیکھا جائے یا بشر کی حیات بشر کو دیکھا جائے تو جتنا یہ قدیم انسان ہے اسی کے ساتھ ساتھ دونوں سلسلے چل رہے ہیں. ہدایت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور
گمراہی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، انسان کے اندر بھی جنگ جاری ہے اور انسان کے باہر بھی جنگ جاری ہے ہدایت اور گمراہی کی۔ تو پروردگار نے اپنے نظام ہدایت کو جو بچانے کا انتظام کیا ہے، اپنے اس نظام ہدایت کے لیے جو حفاظت کا سسٹم ڈیولپ کیا ہے، اس کی جہت سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ نظام ہدایت پر ایک بحث کی جاتی ہے، ایک نظام ہدایت کی حفاظت پہ بحث کی جاتی ہے، یہ خود ایک بہت ہی زیادہ توجہ طلب موضوع ہے کہ انسان اس پہ غور کرے کہ نظام ہدایت کو جو اللہ نے حفاظتی نظام دیا ہے وہ کیا ہے۔ ایک نظام ہدایت کو جو حفاظتی نظام دیا خود انسان کی اپنی فطرت ہے، بغیر کسی تفصیل کے میں صرف گزر رہا ہوں اس بات پر کہ خود فطرت انسانی کیا ہے، ایک حفاظتی نظام ہے۔ کس چیز کے لیے؟ پروردگار کی جانب بڑھنے کے لیے، پروردگار کی جانب جو ہدایت اللہ نے سسٹم، درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اس فطرتی نظام حفاظت پہ اگر غور کیا جائے، اس کو تصور کریں، یہ نظام حفاظت ہے، یہ نظام حفاظت ہے جو پروردگار نے فطرت کی صورت سے انسان کے وجود میں رکھی ہے۔ یہ پروردگار کی طرف بڑھنے کا ایک نظام حفاظت بھی ہے، یا نظام ہدایت ہے، وہی نظام حفاظت بھی ہے۔ بہت دفعہ آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، میں نے بھی ایک آدھ دفعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس زاویے سے دیکھیے کہ ہدایت سے ہٹ کے نظام حفاظت کے اعتبار سے دیکھیے۔ وہ شخص جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، امام کی خدمت میں جب آیا وہ اور آ کے اس نے کہا کہ خدا کے اوپر دلیل دیں، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ امام علیہ السلام سے آ کے کہتا ہے کہ خدا کے وجود پہ دلیل دیں کہ خدا ہے۔ امام پورا وہ واقعہ اس کو دہراتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ جب تم سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی پہ سفر کر رہے تھے اور تمہاری کشتی طغیانی کا شکار ہو گئی تھی اور سمندر کی لہروں نے اس کو پارا پارا کر دیا تھا، تمہارے سارے ساتھی سمندر میں ڈوب گئے تھے، اور ان سارے ساتھیوں کے ڈوبنے کے باوجود تمہارے اندر اب تمہارے پر سارے اسباب بند ہو چکے تھے اس عالم میں، کہ تمام اسباب بند ہونے کے باوجود بھی تمہارے اندر سے ایک آواز تھی کہ اب بھی کوئی ہے جو بچا لے گا۔ امام علیہ السلام نے دلیل قائم کی، کس چیز کی؟ کہ یہ خدا ہے۔ امام نے کہا وہ جو اندر سے آواز آتی ہے کہ اب بھی کوئی ہے وہ بچا لے گا، بس وہی خدا ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے ہدایت کے باب میں دی۔ لیکن آپ یہ بتائیے حفاظت کے اعتبار سے جب انسان مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اور کیا چیز ہے جو غافل انسان کو دوبارہ خدا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ پورا نظام فطرت ہے جو انسان کے وجود میں موجود ہے، کہ کس طریقے سے پورا نظام گمراہی، یہ ضلالت کا نظام انسان کو اغوا کر کے لے کے جاتا ہے، بار بار اس کو اغوا کرتا ہے، فطرت اس کو دوبارہ خدا کی بارگاہ میں لے کے آتی ہے، دوبارہ پلٹ پلٹ کے انسان اس فطرت کی وجہ سے خود دوبارہ بارگاہ پروردگار میں آ جاتا ہے۔ تو یہ فطرت کیا ہے؟ خود نظام سیکیورٹی سسٹم اندر اللہ کی جانب بڑھنے کا، ہدایت کی طرف بڑھنے کا نظام حفاظت ہے فطرت۔ جیسے عام طور پر بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب ڈاکٹر منع کر دیتا ہے تو کون یاد آتا ہے؟ پھر کتنا ہی غافل کوئی انسان کیوں نہ ہو، تمام اسباب بند ہو جانے کے بعد کون یاد آتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو مصیبت کے ذریعے سے خدا تک جوڑتی ہے اپنی جگہ، کہ مصیبت جب آتی ہے تو انسان کو خدا یاد آتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ پروردگار نے غفلت کو دور کرنے کے لیے فطرت میں نظام رکھا ہوا ہے کہ تم کتنا ہی بھٹکتے چلے جاؤ، میں تمہیں دوبارہ اپنی جانب بلانے کا نظام رکھ رہا ہوں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی اگر اس ساری فطری تقاضوں پہ جو لوگ یہاں پڑھنے لکھنے والے ماشاءاللہ اکثر بیٹھے ہیں، فطریات پر اگر غور کیا جائے، یہ ساری فطریات وہی ہیں جو پروردگار کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور پروردگار کی طرف پلٹنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی سسٹم ہے، کس سے؟ نظام گمراہی سے بچنے کا۔ نظام گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فطرت پہ توجہ کرو، خود بخود نظام ہدایت کی طرف آنے لگو گے۔ یہ نظام فطرت انسان کے اندر کیا ہے؟ خود سیکیورٹی سسٹم ہے، حفاظتی نظام ہے، اور یہی وجہ ہے ہمارے اعتبار سے فرش اعضاء کا بھی یہی کمال ہے کہ سارا سال دشمن ہمارے بچوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ فرش اعضاء وہی کام کرتا ہے جو فطرت کرتی ہے، یہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو دوبارہ یہاں لا کر خدا سے جوڑ دیتی ہے۔ ایک درود پڑھو محمد و آل محمد پر۔
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ؟ ہم اپنے نظام کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، معاشرے میں جو گمراہی کے اسباب ہیں ان کو دیکھیں، معاشرے کے اندر جو گمراہی کے اسباب ہیں کوئی گن بھی نہیں سکتا ہے ان کو، اس قدر زیادہ گمراہی کے اسباب ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ تمام تر گمراہی کے اسباب کے باوجود پروردگار اپنی جانب دوبارہ کھینچ کھینچ کے بلاتا ہے. پروردگار کا نمائندہ حسین ابن علی اپنی جانب کھینچ کھینچ کے بلاتے ہیں. کیا مطلب؟ پروردگار یہ بتاتا ہے کہ جہاں گمراہی کا نظام موجود ہے وہاں تمہارے وجود میں ہدایت کا نظام موجود ہے. میں نے تمہارے وجود میں حفاظتی نظام رکھا ہوا ہے. کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بجائے اس نظام کو کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے خدا کے ہی حوالے کر دیتے ہیں. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ مقدمہ اگر اس پر ظاہر بہت زیادہ اس پر رکنا نہیں ہے مجھے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ایک مفصل بحث ہے کہ فطرت انسانی سیکیورٹی سسٹم ہے ہدایت کے لیے، حفاظتی نظام ہے. پلٹ پلٹ کے خاک ایک دم سے جب چھٹتی ہے تو کون نظر آتا ہے؟ جب بھی فطرت پر جب خاک چھٹتی ہے، جب فطرت پر خاک چھٹتی ہے باقاعدہ چڑھتی بھی ہے اور چھٹتی بھی ہے. یہ گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ فطرت پہ خاک آلود کرتا ہے فطرت کو. اور فطرت جب خاک آلود ہوتی ہے تو فطرت کے اندر جو نور موجود ہے وہ مدھم ہو جاتا ہے. انسان کا نتیجہ کیا؟ یہی غفلت کہلاتی ہے کہ جب فطرت پہ خاک چڑھ جائے گی، خاک چڑھنے کے بعد کیا ہے؟ وہ جو نور الہی جو انسان کے وجود میں موجود ہے وہ خود بخود نور مدھم ہو جائے گا. نور مدھم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار نے سسٹم میں رکھا تھا اپنی تجلیات کا مشاہدہ، وہ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا، یہ نور مدھم ہوتا چلا جائے گا. ایک وقت آتا ہے کہ پورا کا پورا دل، میں حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر تاکہ بات پختہ ہو جائے، اس زاویہ سے بات پختہ ہو جائے. میں شاید اسے بھی کہہ چکا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو فرمایا، مولانا نے فرمایا نا، جب بچہ دنیا میں آتا ہے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو امام کیا فرماتے ہیں؟ بچے کی جو کیفیت قلب ہے، قلب سے مراد آ رہی ہے تو قلب نہیں ہے جس سے بدن باقی ہے، یہ روح انسانی. مولانا فرماتے ہیں بے داغ ہوتی ہے بالکل. ظاہر پروردگار بہت صاف ستھرا بھیجتا ہے آدمی کو، پروردگار بہت پاکیزہ بھیجتا ہے دنیا میں انسان کو، انتہائی نورانی صورت میں پروردگار ہر انسان کو یہاں بھیجتا ہے. پروردگار بھیجتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس کی روح انتہائی نورانی ہوتی ہے. گناہ کی وجہ سے تو داغ پڑنے شروع ہوتے ہیں. اگر توبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ نورانی ہو جاتی ہے، توبہ نہیں کرتا تو یہ داغ اضافہ ہوتے ہیں. داغ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان داغ کا ان داغوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فطرت کو گھیرتے چلے جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ انسان اس منزل پہ آ جائے. مولا فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پورا دل کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. اور کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کیا ہوگا پھر دل سیاہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا دل سیاہ ہونے سے؟ مولا فرماتے ہیں جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اب اس پر ہدایت اثر نہیں کرتی. یہ خود ایک ٹاپک ہے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اتنے درس سننے کے بعد، اتنی مجلسیں سننے کے بعد انسان اپنا محاسبہ نہ کرے کہ اس کے قلب کی کیفیت کیا ہے. بحث کان کی نہیں ہوتی ہے، کان میں تو آواز پڑ ہی رہی ہوتی ہے. اگر نصیحت کسی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی تو کان کا علاج تھوڑی کرنا ہے. سوچنے کی بات نہیں ہے. کان سے بات اندر ضرور جا رہی ہے لیکن وہاں نہیں جا پا رہی جہاں جانی چاہیے. دلیل کیا ہے؟ تبدیل نہ ہونا، نصیحت کو قبول نہ کرنا، نصیحت کو قبول نہ کرنا. اور نصیحت کو قبول نہ کرنا، امام فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ نصیحت قبول کیوں نہیں کر پا رہا ہے. کہا غافل ہو گیا ہے دل اس کا. لیکن اللہ کا شکر ہے ظاہر ہم میں سے کوئی بھی اس منزل پہ نہیں ہے، لیکن فطرت کیا کرتی ہے؟ فطرت اسی سیاہی کو چاک کرتی ہے، اسی سیاہی کو چاک کرتی ہے. میں مثال دوں تاکہ بات واضح اور روشن ہو جائے. آپ بتائیے مثلا آج کے زمانے میں امریکن بچوں نے فلسطین کے بچوں کے لیے احتجاج کیا. ذرا تصور کریں کون سی چیز انہیں فطرت کی کون سی چیز کھڑا کر رہی ہے. ہم کہاں وہ کہاں، کافر بچے
کافر ماحول میں پلے ہوئے بچے، بدترین ماحول میں پلے ہوئے بچے، تصور کر سکتے ہیں اس ماحول کو کس قدر بےہودہ حیوانی ماحول ہے وہ، جہاں انسانی کوئی قدر ہی باقی نہ رہ گئی ہو۔ قرآن تو کجا انسانی قدریں وہاں باقی نہ رہ گئی ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں کا بچہ احتجاج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ وہی فطرتی حفاظتی نظام ہے کہ جیسے ہی ظلم کو دیکھتی ہے فوراً بیدار ہو جاتی ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہر وجود میں ہے، یعنی کیا؟ خدا کی طرف پلٹنے کا سسٹم، خدا کی جانب، خدا کی طرف گامزن ہونے کا نظام اندر ہے انسان کے موجود۔ ہم جو پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، مزہ کیوں نہیں آ رہا، میں یہاں بحث کر چکا ہوں کہ ہم کیا وجہ ہے کہ ہم عبادت میں لذت محسوس نہیں کر پا رہے۔ تو علاج اس کی طرف ہے کہ اپنی فطرت کا ذرا معائنہ کرے انسان، اپنے حال پر ذرا غور کرے کہ کتنا لطف آ رہا ہے اس کو عبادت کا، اندر لذت کتنی آ رہی ہے۔ کب پتہ چلے گا؟ جب وہ اپنی فطرت کو تلاش کرے گا۔ تو جس طریقے سے فطرت ایک نظام حفاظت ہے، نظام ہدایت تو ہے ہی ہے، نظام حفاظت ہے، اللہ اپنی جانب پلٹاتا ہے اس کے ذریعے۔ آپ کو یہ جس طرح یہی ہے نا، اب اس کے بعد آپ سمجھے پورے نظام ہدایت میں، جب پورا نظام ہدایت کہہ رہا ہوں تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے نظام ہدایت میں دیکھنا ہوگا کہ فطرت کی جیسی حیثیت ہے کیا ایسی ہی حیثیت کربلا کی ہے کہ نہیں؟ مساوی ہے کربلا اور فطرت، جس پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اس کو اللہ نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے۔ کس کو؟ صرف انسان کو۔ جیسے انسان بنا ہے فطرت الہی پر، ایسے ہی کربلا کی ساری حقیقت فطرت الہی پر گامزن ہے۔ کربلا یعنی فطرت الہی۔ اب ظاہر اس کے اندر خود بہت ساری، بس سیدھی دو چار باتیں کروں۔ پیغمبر نے، اب میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ماضی کربلا، اشارہ کیا کہ کربلا کے ماضی کو کہاں تک آپ لے کے جائیں گے۔ یہ ہمارے ذہنوں کی مجبوری ہے کہ ہم زمان و مکان سے نہیں نکل پاتے، ورنہ ماضی کا کیا مطلب ہے؟ ایسی حقیقت کہ جو ازل سے ہو اور ابد تک رہے، اس کے لیے ماضی اور حال اور مستقبل کا تصور کرنا ذرا سخت ہے۔ ہم اپنے طور پر سمجھنے کے لیے اس کو اس طرح کہتے ہیں۔ کربلا کا ماضی کل آپ کی خدمت میں ایک اشارہ کیا خالی، کہ جب سے آدمی کی ابتدا ہے، جہاں سے آدم علیہ السلام کو پروردگار نے کیا کیا تھا؟ ذکر کربلا کی تعلیم دی تھی، اور وجہ اشارہ بھی کیا کہ تمام انبیاء کو پروردگار نے ذکر کربلا کی تعلیم دی ہے، اس لیے کہ کربلا استقامت کا درس لیے ہوئے، ہر ہادی کو ضرورت ہے کہ استقامت، اور استقامت کا درس اس کو کربلا سے ملتا ہے۔ اب ایک حصہ ماضی کا یہ انبیاء کا تھا، ایک حصہ یہ جو کربلا سے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو زندگی میں مبارک ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جو کربلا میں صرف ظاہر کربلا سے متعلق بات کرنی ہو جائے، ورنہ تو ظاہر پوری پیغمبر کی جتنی بھی زندگی ہے کاملاً پوری زندگی نظام ہدایت بھی ہے، اور اس نظام ہدایت کا حفاظتی نظام بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو پیغمبر سے ہی تو حسین ابن علی ہیں، حسین منی وانا من حسین، وہیں سے تو ہے۔ پیغمبر کی جو پوری زندگی، اس میں صرف یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا جو تعارف ہے یہ کس عنوان سے؟ کل ایک اشارہ کیا کسی بزرگ نے کہ امام حسین 3 شعبان کو جو آئے تو پیغمبر نے گریہ کیا۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے گریہ، کون سا مرحلہ ہے جہاں حسین ابن علی کو نہیں پہچانوایا پیغمبر نے؟ حالانکہ بہت زیادہ زمانہ نہیں ہے پیغمبر کا اور رسول اللہ کا اور امام حسین کا، 7 یا 8 سال کے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں پیغمبر۔ 7 یا 8 سال کی عمر، خالی یہی ایریا ہے نا پیغمبر کی زندگی جو امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ 4 ہجری میں یا 3 ساڑھے 3 ہجری میں تقریباً امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، 11 ہجری میں پیغمبر کی رحلت ہے۔ اتنے سے زمانے میں کتنا پہچانوایا ہوگا آپ کی نگاہ میں پیغمبر نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ جو ولادت پہ ہی گریہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پہچانوا رہے ہیں، دیکھو یہ ہے حسین۔ چونکہ کربلا کی ابتدا تھی ظاہری طور پر ماضی کے اعتبار سے، اس لیے کربلا میں ابتدا میں روئے پیغمبر، کیونکہ کربلا ملال لیے ہوئے،
کربلا درد لیے ہوئے، اس کا اپنا زاویہ ہے درد و ملال کا، اس کا جو نفی کرے غلط کرتا ہے کہ کربلا میں درد و ملال نہیں ہے۔ یہ درد و ملال ہی تو جو آدم علیہ السلام کو رلاتا ہے، کربلا سے پہلے رلاتا ہے، پیغمبر کو کربلا سے پہلے رلاتا ہے۔ جب پیغمبر رو دیں، پیغمبر کیا خیال ہے؟ پیغمبر کوئی عام انسان کی طرح عاطفی اور احساساتی ہے؟ صرف ختمی مرتبہ جس مسئلے پہ گریہ کریں اس کی غم کی شدت کتنی ہوگی، اس سے اپنی جگہ اس سے بحث نہیں ہے۔ پیغمبر تعارف کے عنوان سے پہچانوانے کربلا کا اصلی محرک کیا ہے۔ یہ تو ایک مورد ہے، میں ایک آدھ مورد جو بیان کر سکا وہ بیان ہو گیا۔ آپ نے سنا ہے پیغمبر، تاریخ بیان کرتی ہے پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے سید الشہداء، بہت سارے چھوٹا سن سید الشہداء علیہ السلام کا، دروازہ اس میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، روایت یہ کہتی ہے لباس الجھتا ہے پیر میں، امام حسین علیہ السلام الجھ کے وہاں زمین پہ گرتے ہیں، بچہ ہے گر گیا، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ واجب خطبہ دے رہے ہیں، کہہ نہیں سکتے کسی سے اس کو دیکھو ذرا، منبر سے اترے، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا، گود میں لے کے دوبارہ گئے خطبے کے لیے، خطبہ جہاں سے چھوڑا تھا اسے جوائن نہیں کیا، خطبہ ہی بدل دیا، بات ہی بدل دی، حاذا حسینون، گود میں لے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ حاذا حسینون، صحابی بیٹھے ہیں سارے کے سارے، سب مسلمان، حاذا حسینون، یہ حسین ہے، اعرفوہ، اسے پہچانو، فضلوہ، اسے سب پر فضیلت دو، وانصروہ، اس کی مدد کرو۔ مدد کا کیا تعلق ہے؟ تبھی یہ سمجھ میں آتا ہے اس کو پہچانو، رسول سے تعلق ہے اس کا، اس کو فضیلت دو اس لیے کہ آیات اور روایات اور سیرت پیغمبر بتا رہی ہے کہ اس کو اس کی حیثیت اور شخصیت کی وجہ سے فضیلت دے دو، وانصروہ، اس کی مدد کرو۔ کہاں؟ مدینہ۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں اشارہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی طرف؟ یہ کوئی ایسا عام کوئی رشتہ داریاں تو نہیں ہے، نماز اللہ، ایک دوسرے کا تعریف کرنا تو نہیں ہے یہاں فقط، نہیں ایسا نہیں ہے، واجب ذمہ داریوں میں سے ہے پیغمبر کی کہ اپنے نظام کو بچائیں اور تا قیام قیامت بچائیں۔ پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کو پہچانو، اسے فضیلت دو، اس کی نصرت کرو، اس لیے کہ اس کی نصرت میں میرے نظام کی حفاظت ہے۔ اگر رسالت بچے گی تو اس کی نصرت کے ذریعے سے، اگر نبوت بچے گی اس کی نصرت کی وجہ سے، اگر امامت بچے گی اس کی نصرت کی وجہ سے۔ ایک بچے کو تھوڑی پہچانوا رہے ہیں خالی، عام طور پر ہم ان واقعات سے ایسی گزر جاتے تھے، بچے کا خالی ایک نانا اور نواسے کا مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نانا نواسے کا مسئلہ اپنی جگہ محفوظ ہے، اس سے کہیں بات، اس سے کہیں بلند ہے۔ امیر کائنات بار بار، اور خود امام حسین مدینے میں پسر سعد سے بار بار رسول اللہ نے بھی کہا، مولا کائنات نے بھی کہا، مولا حسین نے بھی کہا، بار بار ملتا ہے وہاں کہتے ہیں میرے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگ لینا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتمام حجت نہیں کیے پنجتن نے؟ یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ امام پتہ نہیں تھا ہمیں کربلا میں کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ نہیں؟ اگر کوئی کہے گا تو اپنے ساتھ بھی ظلم کرے گا، انسانیت کے ساتھ ظلم کرے گا۔ یہ ایک حصہ تھا، اب اس کے بعد اس کو دیکھ کے بات تمام کروں۔ یہ دیکھیے کہ پوری کربلا کا اگر آپ نظام ہدایت میں حفاظتی نظام تصور کریں، نظام ہدایت کی معراج کہاں ہے؟ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کی معراج کہاں ہے؟ اس کی معراج ہے غدیر۔ نظام ہدایت کا اکمال، اتمام، رضایت الہی سب، اور نظام ہدایت کی معراج کہاں ہے؟ غدیر۔
یعنی کیا؟ غدیر اس کو کہتے ہیں جہاں شمس سے ہدایت پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا ہے. یہ ہدایت کا سورج جہاں سب سے زیادہ چمکا ہے اس کو کہتے ہیں غدیر. مکمل ہوا ہے. اکمال آیت موجود ہے یوم اکملت لکم دینکم والی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سب اللہ کی جانب سے. اکمال دین بھی ہو گیا, اتمام نعمت بھی ہو گئی, اور اللہ راضی بھی ہو گیا تمہارے دین سے. قرآن یہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا پیغمبر نے بیان کیا ہے. حضرت آیت اللہ خان منائی فرماتے ہیں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے رسول اللہ کا, یہ کسی خاص فرقے کے سے تعلق نہیں رکھتا. وہ فرماتے ہیں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, پیغمبر کا غدیر میں اعلان کرنا بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, اور شرط یہ ہے کہ اس ولی اور اس ولایت سے جڑو گے تو کیا ہوگا. وہ فرماتے ہیں یہ اعلان نہیں ہے, تا قیام قیامت بشریت کے مستقبل کی ضمانت کا اعلان ہے. اگر بشریت کا مستقبل کہیں محفوظ ہو سکتا ہے تو اسی ولایت علی ابن ابی طالب میں. حقیقت کائنات یہ ہے, حقیقت نظام ہدایت یہ ہے. اب یہ من کنتو تو ظاہر ہم نے سنا بھی ہے, الحمدللہ ہم اس بارگاہ کے لوگ ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ جہاں اتنا روشن مسئلہ واضح ہو گیا, اس سے زیادہ تو روشن نہیں کر سکتے تھے پیغمبر, اتنا روشن کیا. لیکن اس کے ساتھ جہاں آپ کو الیوم اکملت لکم اتممت علیکم یہ ساری موجود ہے, اسی سورے میں تو ہے کچھ آیتوں کے بعد. الیوم یائس الذین کفروا, دین کامل ہو گیا, اتمام نعمت ہو گئی, اللہ راضی ہو گیا اپنی جگہ. اسی میں تو آگے چل کے کہہ رہا ہے قرآن کہ آج کے دن کیا ہوا؟ جہاں دین کامل ہوا وہاں کفر مایوس ہوا. اب کفر مایوس تو ہو گیا, کیا کفر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا؟ کفر کی مایوسی تو ہو گئی واضح کہ کفر اس گمان میں تھا کفر کہ پیغمبر سے نمٹ لیں گے, پیغمبر کے جانے کے بعد تو مسئلہ حل ہے, پیغمبر نہیں ہوں گے تو مسئلہ حل نہیں ہے, ہم اس سارے نظام ہدایت کو اپنے اعتبار سے کمانڈ کر لیں گے اور اپنے اعتبار سے چلاتے رہیں گے. کیوں؟ پیغمبر کے بعد ان کی نگاہ میں کوئی تھا نہیں. جب من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہوا تو انہوں نے ساری اپنی وہ منصوبہ بندی کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھا کہ یہ تو سارا مسئلہ خراب ہو گیا, ہم تو پیغمبر کے بعد کوئی ہوگا نہیں. یہ تو پیغمبر نے سب کے سامنے اعلان کر دیا, سب کے سامنے اعلان ہو گیا یہ من کنت مولا فہذا علی مولا. لیکن مایوس ہوا ہے, ڈی ایکٹیو نہیں ہوا, ہاتھ پیر مارتا رہا, اپنے کوششوں کو جاری کرتا رہا, سب کچھ کرتا رہا. کفر کے مایوس ہونے کو سمجھنا ہے تو سمجھنا پڑے گا, اور کون سمجھائے گا؟ سمجھنا پڑے گا کہ کفر مایوس کیسے ہوا, اور کون سمجھائے گا کہ جس نے کفر کو مایوس کیا یا من کنت مولا فہذا علی مولا نے مایوس کیا یا کربلا نے مایوس کیا. کربلا نے مایوس کیا کیسے؟ بس اس کو دیکھیے, جب یہ سورج تو چمک گیا اس کے بعد کیا ہے؟ عالم اسلام پہ نہیں فرق کرے عالم اسلام اور عالم مسلمان. عالم اسلام تو چمکتا تھا, چمک اور کامل ہو چکا تھا, کامل ہے اور کامل رہے گا. عالم اسلام نہیں, عالم مسلمان. اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی روشنی کے بعد, اتنی آب و تاب کے بعد, اتنا بھرپور اعلان کے بعد کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ والشمس اور والنہار رہا, دن رہا یا تاریخ میں بدل گیا سب؟ اور کس نے بدل دیا تاریخی میں؟ ایک طرف ان کفار نے اور دوسری طرف ان جواب نہ دینے والے مسلمانوں نے, جن کے سامنے سارا اعلان ہوا تھا بغیر تفصیل میں جائے ہوئے. اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دن کے بعد رات کا شروع ہونا, دن کے بعد رات کا شروع ہونا. اور کتنی لمبی رات ہے یہ کم از کم 50 سال پر منحصر رات ہے یہ, جو 11 ہجری سے شروع ہوئی ہے اور 61 ہجری تک ہے یہ رات. اسی زمانے میں جعلی رسول بن کے بھی سامنے آئے اور عجیب عجیب جو ہے نا وہ دعوے بھی سامنے آئے, اور نہ جانے کیا کیا نہیں ہوا. پورا عالم اسلام جو ہے وہ امر المعروف و نہی عن المنکر کے ٹھکانے پہ آ گیا تھا, کنارے پہ آ گیا تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود معاشرہ بالکل
حیوانی معاشرے میں تبدیل ہو چکا تھا. حد ہو گئی کہ رسول اللہ سے اس سے پہلے یزید سے پہلے آنے والے کہہ رہے تھے خلیفۃ الرسول، وہ یزید آ کے کہہ رہا ہے میں خلیفۃ اللہ ہوں. اس سے بھیانک ہوگا؟ اس سے بھیانک رات ہوگی؟ اتنے بڑی روشنی کے بعد یہ تاریکی کا سفر جس کو قرآن نے واللیل کہا ہے، اور بعض تفاسیر کے مطابق واللیل سے مراد یہی زمانہ ہے اندھیرے کا. رات ہے وہاں جہاں ولایت کا سورج نہ ہو، اندھیرا ہے وہاں جہاں ولایت نہ ہو، جہاں امامت نہ ہو. اب اس کے بعد دو سوروں کے پہلے لفظ اور آپ کو بات کو تمام کروں، ایک والفجر اور ایک والعصر. جا کے اس کی مختصر سورہ تفسیر نمونہ میں جا کے کم از کم نوجوان اور علامہ ذیشان درجہ وادی صاحب علیہ مقاموں کا جو ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے، والفجر کو پڑھیے اور والعصر کو پڑھیے. کیوں؟ دونوں سوروں کو مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں دونوں سورے والفجر اور والعصر دونوں فرماتے ہیں سورۃ الحسین. اب والفجر کا کیا معنی ہوتا ہے آپ بتائیے نوجوان دوست؟ والفجر کسے کہتے ہیں؟ تاریکی کے بعد سورج کا نکلنا یا تاریکی کے بعد نور کا دھماکہ. جو صحیح معنی ہے نا، نور کا دھماکہ، انفجار نور کسے کہتے ہیں؟ والفجر. پوری رات کے بعد جب پاؤ پھٹتی ہے تو اس تاریکی کو لے ڈوبتی ہے کہ نہیں ڈوبتی؟ ساری تاریکی کو کھا جاتی نہیں کھا جاتی؟ کون؟ یہ والفجر. بس اسی طریقے سے سمجھیے کہ یہ جو 50 سال کی تاریکی تھی جو علی ولی اللہ کے بعد جو نظر آ رہی تھی پورے معاشرے کے اوپر جو چھا گئی تھی، وہ ساری تاریکی اور ساری ظلمت وہ کہاں ختم ہوئی؟ جب صبح عاشور کو جناب علی اکبر نے اذان دی، اور اذان کو دے کر وہ نور افشانی کی کہ باطل کو کہا کہ اب ہم ذمہ دار ہیں، اب اندھیرا نہیں ہو سکتا. والفجر. اور ظاہر اس کی تفسیر میں جا کے پڑھیے کتنا خوبصورت ہے یہ سارا کا سارا. یہ والفجر کیا ہوا کہ اس تاریکی کو چھاٹ دیا کس نے؟ کربلا کی صبح نے. والفجر ولیال عشر. قرآن والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم، یعنی 10 راتوں کے بعد جو صبح آنے والی ہے اس صبح کی قسم. کیا قسم؟ یہ قسم کہ اب نور کی جو افشانی ہے، اب جو علی ولی اللہ ہے، اب کبھی اندھیرے کی زد پہ نہیں آئے گا. یہ والفجر ہے. ظاہر والعصر کہاں؟ دو ہی لفظ ہیں خالی، تفصیل تو بہت ہے. والعصر کہاں؟ والعصر کو کیا کہیں گے؟ والفجر سے تو یہ ہے کہ یہ اس نے تاریکی کو چھاٹ دیا. کربلا نے حق اور باطل کے بیچ میں، تاریکی کے درمیان میں ایک حد فاصل کھیل دی کہ اب تاریکی ادھر نہیں آ سکتی نور کی طرف. والعصر کیا ہے؟ روایات کے اعتبار سے دو معنی ہے. ایک عصر وہ امام حسین کی شہادت کا وقت، ایک حضرت کے ظہور کی صبح. قرآن ہے یہ اور کربلا ہے یہ. قرآن اور کربلا کو ذرا خود کتنا شاندار ہے. 2 لفظوں پہ خالی ابھی وہ بھی مختصر ترین اشارہ کر رہا ہوں خالی. بہت اس کے اندر بحث ہے کہ والعصر. والفجر کیا تھا؟ نور افشانی تھی. والعصر کیا ہوا؟ والعصر کہتے ہیں کہ عصر کا وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت، یعنی صبح عاشور بتا رہی تھی کہ ہم نے تاریکی کو چاک کر دیا. والعصر کا کیا مطلب؟ زمانے کی قسم. زمانے کی قسم سے کیا مراد ہے کہ ہم تو پہلے بھی نظام ہدایت کے محافظ تھے. کربلا کہہ رہی ہے کہ ہم تو پہلے سے ہی، کربلا کہہ رہی ہے کہ نظام ہدایت کے محافظ تھے، لیکن اب والعصر کے ذریعے ہم بتا رہے ہیں تا قیام قیامت اب ہم محافظ ہیں. یعنی کیا؟ اب اس کا اگر خلاصہ کیا جائے، کربلا کا زمانے کے اعتبار سے ذرا اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ حال تو میں نے بیان بھی نہیں کیا ابھی. کربلا کا حال تو ابھی بیان بھی نہیں ہوا، ماضی بھی بیان بھی نہیں ہوا، صرف ایک اشارہ کیا خالی. اسی طریقے سے اب آپ بتائیے کربلا کا مستقبل کیا ہوگا؟
یہی والعصر، یہی والعصر کہاں تک جائے گا آپ بتائیے؟ کہاں تک جائے گا؟ کیا آج اور آج کے بعد اور ظہور کی صبح تک کہیں کوئی اور ہے ہمارے پاس ہتھیار کربلا کے علاوہ؟ جو انبیاء کو میں نے کل عرض کیا تھا، جو انبیاء کو سبق استقامت دے اسے کربلا کہتے ہیں نا. جو انبیاء کے لیے درس ہو شکر کو اور استقامت کا اسے کہتے ہیں نا کربلا. اور انبیاء کے زمانے میں ذرا انبیاء کے لیے تو انبیاء کے ماننے والوں کے لیے بھی اگر کوئی چیز انہیں استقامت سکھائے گی تو کربلا، شکر سکھائے گی تو کربلا. اب آپ بتائیے جو مستقبل میں جو آ رہا ہوگا اسے اگر استقامت چاہیے تو کون سے دروازے پہ جائے گی؟ انسانیت کو کوئی اور دروازہ ملے نہ ملے، ہمیں تو کم از کم ملا ہوا ہے. ہمیں تو حسین ابن علی نے بتایا ہے جب بھی دنیا میں جہاں بھی جو ظالم قیام کرے گا اگر حسینی ہوگا خاموش نہیں ہوگا. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. بنو امیہ کے زمانے میں بہت سارے اور بنو عباس کے زمانے میں بہت ساری پریشانیوں میں جو پریشانی بنیادی تھی نا، ان کو دو پریشانیاں تھی. ایک امام پہ نگاہ رکھتے تھے کہ امام علیہ السلام جس بھی زمانے میں تھے جو بھی معصوم تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. دوسرے اس سے زیادہ وہ کیا کرتے تھے کہ معاشرے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ ان کا ماننے والا کون ہے. کیوں؟ جس امام کو آپ نے قید میں بند کر دیا ہے یہ اس کے ماننے والے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے جو ہمارے قابو میں کبھی نہیں آتا. اس کے راستے کیا کرتے تھے؟ بہت سارے راستے خود ائمہ کی حدیث بھی موجود ہیں کہ شیعہ کو پہچاننے کو اور ہمارے ماننے والے کو پہچاننے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اوقات، مواقیت الصلاۃ، یعنی نماز کے اوقات میں دیکھو کہ کتنا پابند ہے، پہچانے. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بنو عباس کے زمانے کا واقعہ وہ کہتے تھے کہ شیعہ کو کیسے پہچانے، ہر طریقے سے پہچاننے کا راستہ بند کر دیا. اگر شیعہ نے تقیہ کر لیا سارا، بالکل علی بن یقین جیسے لوگوں نے کہا کیسے پہچانے؟ معلوم ہے خبیث کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے شیعہ کے سامنے ظلم کرو. کہا وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، ظلم کے خلاف بولنا نہیں چھوڑ سکتا. کون؟ جو حسینی ہے، جو مظلوم کا ساتھ دینے والا ہے، وہ چپ نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ کربلا سے وابستگی، یہ کربلا سے رابطہ ظلم پہ خاموش نہیں رہنے دیتا. اب اگر کوئی یہاں سے بیٹھ کر خاموش رہنے کی دعوت دے رہا ہو اس کا کربلا سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا کربلا کا جو کہے کہ آج کے ظلم پہ خاموش رہو، یا آج کے جو ہے نا آج کے ظلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا کربلا کا کوئی تعلق نہیں ہے آج کے ظلم سے؟ جبکہ آپ کو پتا ہے کربلا کتنا اپنے آپ کو منوا چکی ہے آج کے زمانے میں. دیکھنے والی آنکھ چاہیے. کربلا نے کتنا منوایا ہے آج اپنے آپ کو. پوری اس وقت سوشل میڈیا استعمال کرنے والے دوست یہاں بیٹھے ہیں. یہ بتائیے جب بھی آپ کو یعنی تشیع کو، جب بھی علی ولی اللہ کہنے والوں کو کامیابی ہوتی ہے تو پوری دنیا میں جو علی ولی اللہ نہیں کہتے یا نہیں مانتے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا عالم اہل سنت کیا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ اگر اسلام کو کوئی بچا سکتا ہے یہ کون ہے؟ کربلا. کربلا. امام خمینی انقلاب لا کے کیا کہتے ہیں؟ ماں ہرچے داری ماں امام حسین داری. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے. اور حقیقت یہی ہے. کربلا سکھاتی ہے ہمیں ظلم کے خلاف قیام سکھاتی ہے. کیونکہ کربلا کی طرف سے جو حرارت ہمارے وجود کا حصہ ہے یہ ظلم میں خاموش نہیں ہونے دیتی. اس کی اصل یہ ہے کہ ظلم کے خلاف قیام کا قعود نہیں ہے. ظہور سے پہلے نظریہ لے کے آ گئے کہ ظہور سے پہلے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ خاموش رہیے، خالی سب کچھ خود ہو جائے گا. سبحان اللہ. ذرا سا بھی شعور کوئی رکھتا ہو، ذرا سی بھی کسی کو تشیع کی الف بے پتہ ہو، یہ مانے گا کہ ظہور خود بخود ہو جائے گا. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظہور خود بخود ہو جائے گا. سبحان اللہ. اگر خود بخود ہونا ہے تو غیبت کیوں ہوئی ہے پھر؟
غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ غیبت کا فلسفہ یہی ہے نا کہ لوگوں نے 11 کو نہیں قبول کیا تو پروردگار نے 12ویں کو غیبت میں اٹھا لیا کہ پہلے ٹھیک ہو پھر ہی آئے گا. یہی کہتے ہیں نا آپ، مختصر ترین یہی کہتے ہیں نا کہ امام علیہ السلام کی غیبت کا فلسفہ لوگوں کا رویہ، غلط رویہ امامت کے ساتھ. اب کچھ کیے بغیر امام آ جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ. ایک خالی بات کروں اس کے سلسلے سے، باقاعدہ اس نظریے سے فائدہ کیا اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ اس نظریے سے کہ کچھ نہ کرنے سے فائدہ کیا اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اب جو کوئی کرے گا آپ کیا سمجھیں گے اسے؟ یہ باطل ہے. وہ جب آپ یہ قبول کر لیں کہ ظہور سے پہلے کچھ کرنا صحیح نہیں ہے تو اب جو بھی کوئی جو کچھ کرے گا اسے کیا کہاں فٹ کریں گے آپ؟ لیکن یہیں لے جائیں گے نا کہ بھئی غلط کر رہا ہے یہ کرنے والا. تو اگر سب سے پہلا جواب تو یہی ہے کہ اگر باطل کے خلاف احتجاج صحیح نہیں ہے ظہور سے پہلے تو سب سے پہلے عزاداری بند کریں گے آپ؟ کوئی ہے تیار اس کے لیے کہ عزاداری سید الشہداء کو بند کر دے اس لیے کہ ظہور سے پہلے ہم نے کچھ نہیں کرنا؟ اگر ہمیں ظہور سے پہلے کچھ نہیں کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کربلا کو خاص زمانے اور مکان میں قید کرنا چاہ رہے ہیں. کربلا مکان و زمان میں قید نہیں ہوتی. کربلا ہمیں مستقبل تک کے لیے استقامت کا درس دے رہی ہے. دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ دلیل سنیں اور بات تمام. وہ یہ روایات کے اعتبار سے ظہور سے پہلے 3 قیام ہے نا، خراسانی کا قیام، یمنی کا قیام اور سفیانی کا قیام. یہ تو متواتر ہے، یہ تو مشہور ہے، بزرگ تو سبھی جانتے ہوں گے، بچے بھی جانتے ہوں گے. سفیانی کا پرچم، یمانی کا پرچم، خراسانی کا پرچم. یمانی اور خراسانی دونوں امام کے حامی ہیں روایات کے اعتبار سے. اور سفیانی کیا ہے؟ مخالف ہے. یہ جو قیام ہے یمانی کا اور خراسانی کا مصداق طے کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون یمنی ہے کون خراسانی ہے، لیکن یہ جو یمنی اور خراسانی جو امام کے حمایتی پرچم ہیں یہ ظہور سے پہلے اٹھیں گے بعد میں؟ تو آپ تو کہہ رہے ہیں اٹھانا ہی باطل ہے. آپ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ ظہور سے پہلے جو پرچم اٹھے گا باطل ہے. تو یہ کیا کرے؟ یہ یمنی اور خراسانی کے پرچم کا کہاں جائیں؟ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پہلے سمجھیے اس مسئلے کو کہ جیسے ہی لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ کچھ مت کرو، کربلا کی مخالفت ہے. کربلا تحرک کا نام ہے، سکوت و جمود کا نہیں. کربلا قیام کو کہتے ہیں، چپ رہنے کو نہیں. کچھ ہو جائے، ہم نے تو کربلا سے سیکھا ہے کہ ہم نے قیام کرنا ہے، ہر صورت قیام کرنا ہے. ظالم کے خلاف ظالم کو سمجھنا، اس کے خلاف قیام کربلا نے سکھایا ہے. اور یہ کہاں تک؟ جب تک ظہور مہدی نہ ہو جائے. ہماری ذمہ داری ہے، واجب ذمہ داری ہے کہ ہم قیام کریں ظلم کے خلاف. پوری دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں قیام کریں، اپنا حصہ ڈالیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا اس ظلم کے خلاف قیام کریں. کیوں؟ ہم نے سیکھا ہے کربلا سے. کربلا نے پوری قربانی کے باوجود ظلم کے خلاف سر نہیں جھکایا. کسی ایک بچے نے سر نہیں جھکایا. کوئی ایک بچہ نہیں ملا جو امام حسین سے یہ کہے کہ بس ہم تھک گئے، ہم ظلم کو قبول کرتے ہیں. نہیں، جو کربلا کے رکاب میں آ گیا وہ تا قیام میں قیامت قائم ہے. کربلا کا یہ والعصر کے بعد جو آغاز ہے کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہے. والعصر کے بعد کا آغاز، عصر کی اس نماز کا سجدہ تو حسین کر گئے، اس کے بعد کیا کیا ہوا؟ ائمہ علیہ السلام کی جو امامت کا سلسلہ ہے نا، جب ایک امام جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، اس میں سب سے سخت کس کی امامت کا آغاز ہے؟ امام علی گئے، امام حسن امام ہوئے، امام علی کا سر زخمی. امام حسن جا رہے ہیں، امام حسین امام ہو رہے ہیں،
امام حسن کے گلے سے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے. روایت کہتی ہے جب بھیا کے پاس امام حسن کے پاس امام حسین آئے نا، اس وقت بھائی کا یہ حال دیکھ کر رونا شروع کیا حسین ابن علی. امام حسن کہتے ہیں حسین سب روئیں تم مت رو. کیوں بھیا؟ مولا حسن کہتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرا جیسا دن کسی کا نہیں. جملہ کہوں، جب حسین گئے تو سید سجاد کی امامت کا آغاز کیسے ہوا؟ 3 مرحلے، خالی اللہ کرے کہ میں پڑھ پاؤں. 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جب حسین ابن علی دنیا سے رخصت ہوئے، آندھیاں چلنا شروع ہوئی، زمین کو زلزلہ آیا. دوڑ کے زینب کبریٰ سید سجاد کے خیمے میں گئیں، شانہ ہلایا، بیٹا سجاد اٹھو دیکھو کیا ہو رہا ہے. امام سجاد علیہ السلام کو جناب زینب نے بلند کیا، فرماتے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائی. خیمے کا پردہ ہٹا. امام سجاد نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پلٹ کے پوچھا بیٹا کس کو سلام کر رہے ہو؟ کہتے ہیں پھوپھی اماں بابا کا سر نیزے پر آ گیا. امامت کا آغاز ہو گیا. سید سجاد کی امامت کا آغاز ہے. باپ کا سر نیزے پہ دیکھا ہے سید سجاد نے. پہلا مسئلہ سنیے گا، پہلا مسئلہ جو امامت کی بارگاہ میں آیا وہ کون سا تھا؟ جب سارے خیمے جل گئے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بی بی اور دوسرے سے تیسرے خیمے میں بی بی آخری خیمے میں آ گئی جناب زینب. امام سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ پوچھا گیا. کہا بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، بیٹا تم بتاؤ خیمے میں جل کر مر جائیں یا باہر نکلے؟ پھوپھی اماں باہر جائیے. ایک منزل اور سنیے، آپ رو چکے، آخری منزل ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تیسری منزل سنیے، امامت کا آغاز ہے. تیسری منزل کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی جوان بھائی اپنی 4 سالہ بہن کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھے. اللہ اکبر، تماچے لگ رہے ہیں سکینہ کو، گوشوارے چن رہے ہیں سکینہ کے، لیکن سید سجاد، اللہ اکبر، یہی وہ سید سجاد ہے، یہی وہ سید سجاد ہے. ایک منزل اور سن لیجئے، آپ جیسے رو رہے ہیں. ایک منزل اور سن لیجئے. امام سجاد نے 2 شخصیتوں کو دفن کیا. امام سجاد نے مولا عباس کو دفن کر دیا، امام سجاد نے مولا حسین کو دفن کر دیا. کیسے دفن کیا نہیں معلوم، لیکن کٹی ہوئی رگوں کو بوسہ دے کر باہر آ گیا سید سجاد. اب آپ کو دفن کیا تھا معجزے سے. جملہ سنیے، اب آپ کو دفن کیا تھا معجزے سے. نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، نہ پیروں میں بیڑیاں تھی، اس لیے کہ معجزے سے گئے تھے. لیکن جب زندان میں بہن کو دفن کرنے کھڑے ہوئے، کیسے اتارے سجاد؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑ. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.